اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. عزیزان گرامی قدر و سامعین محترم، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن ہے اور جس کتاب کا آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے پیام نور، علامہ سید عارف حسین الحسینی کے اخلاقی دروس پر مشتمل ہے. یہ اس کتاب کا تیسرا درس اور آپ کے سامنے ایز ریڈر ذیشان حیدر. آج فرماتے ہیں کہ اخلاق کے موضوع پر قائد شہید کا پہلا درس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. سورہ الانشقاق آیت نمبر 6. خداوند متعال نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے راستہ بھی بتایا کہ اگر انسان اس راستے پر گامزن ہو جائے تو وہ اہداف جن کے لیے وہ خلق کیا گیا ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں. ہم ان چند دنوں میں انشاءاللہ اخلاق کے حوالے سے بحث کریں گے. علم اخلاق کا موضوع انسان ہے. طب میں بھی موضوع انسان ہے لیکن اس لحاظ سے کہ یہ بیمار ہے یا تندرست. علم اخلاق میں بھی لیکن اس لحاظ سے کہ آیا انسان صفات حسنہ کا مالک ہے یا صفات رذیلہ کا. کون سی صفات اس کے لیے مضر ہیں جو اس میں نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہاں ایک طریقہ فلاسفہ اور حکماء کا ہے اور ایک طریقہ انبیاء اور اولیاء کا ہے. ہم اس وقت انبیاء کے طریقہ کار سے بحث کریں گے. حکماء اور فلاسفہ کا طریقہ ان افراد تک محدود ہے جو برہان و دلیل سمجھتے ہیں اور تعلیم یافتہ طبقے سے مربوط ہیں. لیکن ایک ان پڑھ انسان جو تہذیب و تمدن سے دور صحراؤں میں زندگی بسر کرتا ہو اس کے لیے حکماء اور فلاسفہ کا طریقہ چندہ مفید نہیں. لیکن انبیاء کا طریقہ جہاں ابو علی سینا کے لیے ہے وہاں جاہل اور ان پڑھ افراد کے لیے بھی ہے. جہاں انبیاء کے نسخے پر اگر ایک تعلیم یافتہ انسان عمل کر کے اس ہدف جو لقاء اللہ اور تقرب الی اللہ ہے کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، اسی طرح ایک ان پڑھ آدمی بھی اس نسخے پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. چونکہ انبیاء کا طریقہ عام اور سب کے لیے ہے اس لیے ہم انبیاء کے طریقہ کار سے بحث کریں گے. یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انبیاء جو مبعوث ہوتے ہیں وہ صحیح دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. چونکہ فطری طور پر سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات ایک برتر اور بالا تر ذات کے ارادے سے چل رہی ہے، حتیٰ کہ وہ افراد بھی جو کافر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، سورہ لقمان آیت نمبر 5 کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خداوند متعال نے پیدا کیے. البتہ یہاں پر وہ خدا کے موضوع اور مصداق میں اشتباہ کرتے ہیں. وہ کسی اور چیز مثلا نیچر اور طبیعت کو خدا قرار دیتے ہیں. یہاں اگرچہ وہ لفظ خداوند متعال استعمال نہیں کرتے لیکن بہرحال نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ زمین اور یہ سب چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں، جنہیں وہ فطرت یا طبیعت کا نام دیتے ہیں. حتیٰ کہ کمیونسٹ افراد بھی در حقیقت خدا کے قائل ہیں. اب یہاں پر انبیاء خدا کا صحیح مصداق انہیں بتاتے ہیں. جس طرح ایک بچہ فرض کرے بھوک میں کچھ لینا چاہتا ہے جس سے اس کو غذا ملے، اب ناسمجھی میں وہ کبھی پتھر منہ میں ڈالتا ہے، کبھی انگلی چوسنے لگتا ہے یا پھر کسی اور چیز کو منہ میں لیتا ہے. لیکن اس کی ماں آ کر دودھ اس کے منہ میں دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ پتھر، انگلی یا کوئی اور چیز اس کے لیے موافق نہیں بلکہ اسے دودھ کی ضرورت ہے. اسی طرح انبیاء لوگوں کو خالق حقیقی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ پتھر، سورج یا مادہ ان کا خدا نہیں بلکہ وہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ وہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے بلکہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو علم مطلق ہے، کمال مطلق ہے. یعنی جتنی بھی صفات حسنہ ہے وہ ان صفات کا مجموعہ، مستجمع جمیع کمالات ہے. اس کا ادراک فقط آثار کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے انبیاء کی بعثت و اختیار اور حضرت آدم کی خلقت وغیرہ کے متعلق فرمایا ہے. آپ علیہ السلام پہلے خطبے میں فرماتے ہیں ثم جمع سبحانہ من حزن الارض وسہلها وعذبها وصبحها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاتها بالبلة حتى طاربت فجبل
منها صورة ذات احناء ووصول واعضاء وفصول. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1. اس کے بعد خطبہ آگے تک چلتا ہے جہاں انبیاء کے متعلق فرماتے ہیں وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، یعنی خدا نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے لگاتار انبیاء بھی بھیجے. لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، یہ تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں. پس دیکھو یہ فطرت انسان کے اندر موجود ہے کہ کل مولد یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ، خدا نے سب انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ماحول کے گرد و غبار اور جس معاشرے میں انسان رہتا ہے وہاں کے اثرات کی وجہ سے اس کی فطرت سو جاتی ہے. انبیاء آئے تاکہ سوئی ہوئی فطرتوں کو بیدار کریں، اور اسی طرح مولا علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، یعنی خدا کی وہ نعمتیں جو انسان نے بھلا دی ہیں انہیں دوبارہ یاد دہانی کریں. پس انبیاء کا طریقہ دلیل و برہان کا نہیں بلکہ وہ خود فطرت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور انسان کی سوئی فطرت کو بیدار کرتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی ایسے وقت میں لوگوں کو بیدار کیا جب بت پرستی رائج تھی اور لوگوں کی فطرت سو چکی تھی. سورہ انبیاء میں خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 51. ابراہیم کو ہم نے پہلے ہی رشد عطا کیا تھا اور ہمیں اس کا علم تھا. یہاں پر بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہم کہیں حضرت ابراہیم یا انبیاء کو یا ائمہ کو خدا نے پہلے ہی سے یہ چیزیں دے دی تھی، لہٰذا اگر یہ چیزیں ہمیں دے دیتا تو ہم بھی ایسے ہو جاتے. یہ بات غلط ہے کیونکہ خدا نے ان میں وہ استعداد پائی تھی اس لیے انہیں وہ مقام عطا کیا. لیکن اگر ان میں یہ استعداد نہ ہوتی تو وہ یہ چیزیں ہرگز حاصل نہ کر سکتے. لہٰذا ائمہ میں یہ قابلیت موجود تھی تو خدا نے انہیں یہ مقام دیا. ابراہیم و اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ اور نوح اس استعداد کے حامل تھے کہ انہیں مقام نبوت عطا کیا گیا. لہٰذا ایسا نہیں کہ اگر خدا دینا چاہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. ہم اور آپ میں وہ استعداد نہیں ہے جو انبیاء اور ائمہ میں تھی جس کی بنا پر وہ اس مقام تک پہنچ گئے. تو یہاں پر خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم پہلے ہی سے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں اس کا علم تھا. اذ قال لأبیہ، یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جس معاشرے میں حضرت ابراہیم رہتے اس میں بت پرستی تھی. وہ دھاتوں، لکڑیوں اور پتھروں سے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے. اس کے علاوہ یہاں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ وہ ان کا حقیقی باپ نہ تھا بلکہ ان کا چاچا تھا. لیکن اگر عرب میں ایک چچا اپنے بھتیجے کو پالتا ہے پرورش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دیگر روایات میں اب سے مراد نانا بھی لیا گیا ہے. ادارہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. سورہ انبیاء آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لوگ لکڑی، پتھر، دھات اور دوسری چیزوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان پر اعتراض کیا کہ ما هذه التماثیل، یہ بت کیا ہیں، یہ تصاویر کیا ہیں، انتم لها عاکفون، جن کی تم پوجا کرتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم تم کیا اعتراض کرتے ہو، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ رہا ہے. ہم نے اپنے آباء کو دیکھا کہ لها عابدین، وہ بھی ان تماثیل کی پرستش کرتے تھے، پس تم ہمارے آباء و اجداد کی سنتوں پر اعتراض نہ کرو. یہاں پر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ عقیدہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک عقیدہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو علم کی روشنی میں دلیل و برہان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا عقیدہ وہ ہے جو اندھی تقلید کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ایسا عقیدہ جو اندھی تقلید کے نتیجے میں بغیر دلیل اور بغیر علم کے حاصل ہو، اسلام کی نظر میں اس کی حیثیت ایک پیسے کے برابر بھی نہیں. ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا واقعی انہوں نے کوئی دلیل قائم کی تھی یا ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب موجود تھا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد ایسے تھے لہذا وہ بھی یہ رسم و رواج قائم رکھنا چاہتے تھے. اس لیے حضرت ابراہیم نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ انبیاء آیت نمبر 54. تم اور تمہارے آباء و اجداد جو اس قسم کے بت پرست تھے سب کے سب ایک واضح گمراہی میں مبتلا تھے اور تم اس وقت بھی مبتلا ہو. اب یہاں حضرت ابراہیم برہان لاتے تو صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے آیات میں بیان کیا جا چکا ہے. مثلا جب ایک ستارہ نکلا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. تو پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غروب ہونے والی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو زوال پذیر ہو، میں اس کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا. اس کے بعد جب سورج نکلا تو کہنے لگے یہ اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا
تو کہا کہ یہ بھی غروب ہونے والوں میں سے ہے۔ گویا حضرت ابراہیم لوگوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ سب چیزیں عدم سے وجود میں آئی ہیں اور دوبارہ فنا ہونے والی ہیں، لہذا قابل پرستش نہیں ہیں۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ باتیں سنی تو کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ واقعی کوئی حق چیز لائے ہو یا خواہ مخواہ لعب و لعب کرتے ہو اور ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ماحول میں غلط رسم و رواج ہو اور وہاں ایک اہل حق پیدا ہو جائے تو اس کے خلاف لوگ عجیب و غریب محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ واقعاً تم کوئی حق لائے ہو یا کھیل تماشا کرتے ہو؟ جناب ابراہیم نے جواباً کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تم نہیں جانتے کہ جن چیزوں کی تم پیروی کرتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 56۔ اور میں تم پر اس بات کی شہادت دینے والا ہوں اور اس پر گواہ ہوں کہ یہ سب چیزیں خدا کی خلقت ہیں اور ان سب کا اور تمہارا خدا واحد ہے۔ اس کے بعد دھمکی دی اور وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور کچھ کروں گا۔ مطلب یہ کہ یہاں پر حضرت ابراہیم نے بہت استدلال کیا، لیکن وہ لوگ اس قدر بدبخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں پر غلط رسم و رواج کے تالے پڑ چکے تھے کہ ان تالوں کو دلیل و برہان کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ جب عید کے دن ان کا کوئی تہوار تھا اور وہ سب لوگ کسی صحرا میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، وہ بت خانے میں گھس گئے اور جتنے بھی بت تھے سب کو انہوں نے توڑ دیا، فقط ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور جس کلہاڑے سے بتوں کو توڑا اسے بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا۔ ایسا حضرت ابراہیم نے اس لیے کیا لعلہم الیہ یرجعون، کہ اس کی طرف رجوع کریں، اور جب یہ رجوع کریں گے تو خیال کریں گے کہ ان میں کسی بات پر آپس میں لڑائی ہو گئی ہوگی اور جو بڑا بت ہے اس نے سب کو مار دیا ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا پیر نہیں تو کسی کا سر نہیں، ایک بڑا بت سالم بچ گیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 59۔ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ظالم شخص ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا۔ اس کے بعد آپس میں معلوم کرنے لگے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک حکومت جس کی پالیسی اور منصوبہ ایک گروہ یا شخص کے خلاف ہو تو کوئی بھی واقعہ ہو تو حکومت سب سے پہلے اس شخص کو پکڑتی ہے جو اس کے خلاف ہو۔ تو اس موقع پر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارے ماحول میں سب کے سب ہمارے حق میں ہیں اور سب کے سب بت پرست ہیں، فقط ایک جوان کہ جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے تفتیش شروع کی۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، آپس میں کہنے لگے کہ ہاں ہم نے سنا تھا کہ ایک جوان ہے جو ہمیشہ ہمارے ان بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا، ان کی برائی کیا کرتا تھا۔ یقال له ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 60، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے، اتنی بڑی جرت ابراہیم کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، اور پھر کہنے لگے کہ لوگوں کو جمع کرو اور اس ابراہیم کو سب کے سامنے لاؤ لعلہم یشہدون، سورہ انبیاء آیت نمبر 61، شاید یہ اس کو دیکھ لیں اور گواہی دیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سورہ انبیاء آیت نمبر 62۔ ابراہیم کو سامنے کھڑا کر دیا اور سوال و جواب کرنے لگے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم هذا، ابراہیم نے جواب دیا یہ سب کچھ ان میں سے بڑے بت نے کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سورہ انبیاء آیت نمبر 63، تم ذرا معلوم تو کرو اپنے اس خدا سے جو ابھی زندہ ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہوں۔ اب جیسا کہ شروع میں اشارہ کیا کہ انبیاء کا کام وجدان، فطرت اور ضمیر پر ہاتھ رکھنا اور اس کو بیدار کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ ان کی فطرت کو بیدار کریں اور یہ کام ایسے ہو سکتا تھا۔ پس جب حضرت ابراہیم نے خود بتوں سے پوچھنے کو کہا تو فرجعوا الی انفسہم، انبیاء آیت نمبر 64، تو سب اپنے نفسوں کی طرف پلٹے اور سوچا کہ واقعی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب یہ بیدار ہو گئے، یعنی ان کی فطرت بیدار ہو گئی اور سمجھ گئے کہ ہم نے بلا وجہ اس پر الزام لگایا، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم خود ظالم ہو، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ بول سکتی ہیں، نہ کھا سکتی ہیں اور نہ ہی شعور رکھتی ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب ان کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انبیاء 65۔
ابراہیم تم بھی جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا اور کہنے لگا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ انبیاء 66۔ اے بدبختو پھر تم ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ تم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں؟ دیکھو اگر یہ کچھ کر سکتے تو اپنے آپ کو بچاتے، مگر جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو یہ تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ اسی کے ذیل میں ایک اور واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ہجرت نبوی کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں مدینہ میں کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگے۔ یہ لوگ جہاں کہیں بتوں کو دیکھتے انہیں توڑ ڈالتے اور ادھر ادھر پھینک دیتے۔ ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں نے، جن میں عامر بن جموح جو ایک مشرک تھا اور بعد میں حلقہ بغوش اسلام ہوا کا بیٹا تھا، عامر بن جموح کے بت کو توڑنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے وہ بت چوری کر لیا اور باہر پھینک دیا۔ عمر نے وہ بت تلاش کر لیا، دوسری مرتبہ پھر ان نوجوانوں نے بت کو چرا کر پھینک دیا، مگر اس نے پھر تلاش کر لیا۔ تیسری مرتبہ نوجوانوں نے بت کو نجاست میں پھینک دیا۔ ادھر پاس کوئی جانور مرا پڑا تھا، بت کو اس جانور کے ساتھ باندھ دیا۔ اب یہ بندہ خدا ہر جگہ ڈھونڈنے لگا مگر اسے کہیں اپنا بت نہ ملا۔ آخرکار وہ نجاست کی طرف گیا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ یہ بت یہاں پڑا ہوا ہے تو اس کے ضمیر کو جنبش ہوئی اور اس نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تجھ میں قدرت ہوتی تو اس طرح غلاظت میں نہ پڑا ہوتا۔ اس کے بعد اس کا ضمیر بیدار ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر جنگ احد میں بھی شرکت کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ غرض یہ کہ جہاں پر حضرت ابراہیم نے فطرت کی حساس رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا فتعبدون من دون اللہ، آیا تم خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان کی کہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ اس کے بعد ان کو سرزنش کرنے لگے اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، خدا کے علاوہ، افلا تعقلون۔ انبیاء 67۔ آیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تم نہیں سمجھتے جو چیز تم کو نظر پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ، اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں پر اگرچہ کچھ لوگوں کے دل بیدار ہو گئے لیکن پھر بھی وہ اتنی جلدی اپنی بت پرستی سے دست بردار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو جس نے ایسا کام کیا ہے۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ انبیاء 68۔ اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کام کرنے والے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ حکم خداوندی سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ غرض میری یہ تھی کہ انبیاء کا طریقہ عام ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ایک فلسفی اور تعلیم یافتہ انسان سے لے کر ایک ان پڑھ اور دیہاتی آدمی بھی ادراک کر سکتا ہے، اور جو طریقہ حکماء کا ہوتا ہے وہ دلیل و برہان پر مبنی ہوتا ہے، لہذا اس کو سوائے ان افراد کے جو دلیل و برہان اور منطق کو سمجھتے اور جانتے ہوں دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ موضوع اخلاق، 1 مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ اخلاق کے موضوع پر قائد شہید کا دوسرا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ سورہ الانشقاق، آیت نمبر 6۔ اخلاق میں جو طریقہ حکماء اور فلاسفہ کا ہے اس میں دشواریاں، محدودیت اور اشتباہات ہیں۔ اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اشتباہات سے بھی محفوظ ہے، اس میں دشواریاں بھی نہیں اور وہ عمومیت کا حامل ہے۔ حکیم اور فلسفی جو اخلاقی قسم کا ہو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس پر لوگ تحسین اور آفرین کہیں اور وہ کام نہ کیا جائے جس پر لوگ مذمت یا بدگوئی کریں۔ اسے انبیاء علیہ السلام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کام کریں جس پر لوگ تحسین و آفرین کہیں اور وہ کام نہ کریں جس پر لوگ مذمت کریں۔ مثال کے طور پر سچائی، حکماء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ تم سچ بولو تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اور جھوٹ ایک بری عادت ہے، اس سے پرہیز کرو تاکہ لوگ تمہاری بدگوئی نہ کریں۔ اسلام اور انبیاء علیہ السلام اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام اسے بالا تر چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو کام کرتے ہو اس پر اکتفا نہ کرو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر رضایت خدا کو معیار قرار دو۔ جو کام تم کرتے ہو دیکھو آیا خدا اس کام سے راضی ہے یا نہیں، اگر خدا کی رضایت اس میں ہو تو اسے انجام دو اور اگر خدا راضی نہ ہو تو اس کام سے پرہیز کرو۔ اب جہاں تضاد نہیں ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شریعت اور معاشرے کے حکم میں تضاد ہو، مثال کے طور پر ایک غلط قسم کی چیز کسی معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی معاشرہ غلط روش اپناتا ہے، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یہ ان کے لیے عادت ثانویہ بن گئی تھی۔ اگر یہ عادت لوگوں میں رائج ہو جائے اگرچہ وہ عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن لوگ اسے رسم و رواج کے طور پر پسند کرنے لگتے ہیں۔
اگر آپ اس رسم و رواج کے مطابق کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بڑا غیور آدمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ پر ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے کا مسئلہ بن جائے، ممکن ہے کہ یہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے لوگ کہیں کہ انہیں مار ڈالو، حالانکہ شریعت میں انہیں مارنا جائز نہیں ہے بلکہ انہیں کوڑے مارنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ غیر شادی شدہ ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی، یہاں پر ان کا قتل جائز نہیں ہے بلکہ اس کو حاکم شرعی کوڑے مارنے کا حکم دے گا۔ اب جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس میں مثلا کوئی اپنی غیر شادی شدہ لڑکی کو کسی کے ساتھ دیکھے اور اسے قتل کر دے تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں پر مسئلے میں تضاد پیدا ہو جائے، آیا آپ ان لوگوں کی تحسین و آفرین کی طرف توجہ دیں گے یا خدا کی رضایت کو دیکھیں گے؟ لہٰذا یہاں جو حکم اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ کو آفرین نہ بھی کہیں لیکن رضایت خدا ہو تو آپ وہ کام کریں۔ مثال کے طور پر آیہ شریفہ میں بھی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہوا کہ یہدی بہ، خدا ہدایت دیتا ہے اس نور کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، کس کی؟ اس کی جو خدا کی رضایت کی پیروی کرے۔ جس طرح آپ نے سنا کہ وہ خطیب جس نے مسجد میں اٹھ کر یزید اور معاویہ کی تعریف کی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اے خطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ لوگ تمہیں آفرین کہیں، تم نے خدا کے غضب کو مول لیا اور اس کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا۔ ہمارے بعض خطباء میں یہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس بات پر خوش ہوتے ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ جو بات کرتے ہیں خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، وہ فقط مجلس سے داد چاہ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں انبیاء علیہ السلام فرماتے کہ رضا الہی کو خدا کی خوشنودی پر قربان نہ کرو، رضوان اللہ اختیار کرو نہ کہ لوگوں کی رضایت۔ یعنی معاشرے میں کچھ غلط چیزیں رائج ہوتی ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں، مثلا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، جبکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور یہ فطرت ہر جاندار میں پائی جاتی ہے، لہٰذا ایک مرغی بھی اپنے چوزے سے محبت کرتی ہے اور ایک گھونسلے میں رہنے والا پرندہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بچوں کی محبت ایک فطری امر ہے، لیکن عرب معاشرے میں بیرونی طور پر ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ان کی یہ فطرت مر گئی تھی۔ انبیاء کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں اگر فطرت کے خلاف ایک عادت رائج ہو جائے جس پر لوگ راضی ہو جائیں تو تم اس کی مخالفت کرو، کیونکہ اصل رضائے خدا ہے، رضائے الہی کا معیار۔ اب جب انبیاء علیہ السلام ہمیں یہ کہتے ہیں حکماں سے بالا تر کہ ہر کام خدا کی رضایت کے مطابق انجام دو، تو ہم کہاں سے سمجھیں کہ فلاں کام خدا کی رضایت کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہاں انہوں نے ہمارے لیے معیار چھوڑا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو اس کا معیار یہ ہے کہ جو کچھ میں امر کروں اس پر عمل کرو۔ اب انہوں نے ہمیں احکام بتائے جس کی اطاعت کرنا خدا کی رضایت کو حاصل کرنا ہے، اور ان احکامات پر عمل نہ کرنا خدا کی رضایت کے خلاف کام کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مومنہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، میں مریض ہوں، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے نسخہ بتایا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس مرض سے عارضی طور پر شفایاب ہو جائیں تو آپ کبھی کبھی شراب پیا کریں۔ اب آپ کی خدمت میں آئی ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور اس نے یہ نسخہ تجویز کیا تو کیا آپ نے اس پر عمل بھی کیا یا نہیں؟ تو اس نے عرض کی، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے امام ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جو بھی کام کروں پہلے آ کر آپ سے اجازت لوں، اگر آپ اجازت دیں تو انجام دوں ورنہ نہیں، تاکہ کل روز قیامت خدا کی عدالت میں جب میری پیشی ہو اور مجھ سے سوال کیا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو میں کہہ سکوں خدا امام صادق علیہ السلام تیری حجت نے مجھے اجازت دی تھی، اگر خدا کہے کہ کیوں یہ کام انجام نہیں دیا تب بھی کہہ سکوں کہ تیری حجت نے یہ اجازت نہ دی۔ اس پر امام علیہ السلام نے اصحاب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس قسم کا مستحکم اور مضبوط جواب آج تک کسی نے سنا ہے؟ اس کے بعد حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ماہ رمضان میں اگر ڈاکٹر آپ کو روزہ رکھنے سے منع کرے تو کیا آپ آج تک عالم دین کے پاس آئے ہیں اور پوچھا ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، یا صرف ڈاکٹر کے کہنے پر اکتفا کیا؟ رضایت خدا کا معیار احکام خدا کی پیروی کرنا ہے۔ حکماء اور فلاسفہ کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کے دلوں پر تسلط پیدا نہیں کر سکتے۔
جبکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر تسلط پیدا کرتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ابو علی سینا کا ایک شاگرد تھا جو ان سے اکثر کہا کرتا تھا کہ استاد آپ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے، میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کے مرید اور مطیع بن جائیں گے۔ ابو علی سینا اسے منع کرتا اور چپ کرا دیتا، یہاں تک کہ ایک دن ہمدان جو ایران کا سرد ترین علاقہ ہے، کمرے میں رات کے وقت ابو علی سینا کو پیاس لگی، اس نے اپنے شاگرد سے پانی لانے کو کہا۔ اب چونکہ گرم کمرے سے باہر نکلنا بہت سخت تھا، لہذا شاگرد بہانے بنانے لگا اور مختلف تعویلیں کرنے لگا۔ مثلا استاد اس وقت آپ گرم کمرے میں سو رہے ہیں، اگر آپ کو ٹھنڈا پانی لا کر دوں تو آپ کو نزلہ ہو جائے گا۔ ابو علی سینا چپ ہو گیا۔ باہر نزدیکی مسجد تھی، کچھ دیر گزری تو مؤذن کی آواز آئی۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا کہ مؤذن کمرے میں بیٹھا مائک لگا کر اذان دے رہا تھا۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ مؤذن ٹیپ پر اذان لگاتا ہے اور خود سو جاتا ہے، دوسروں کو ٹیپ کی بلند آواز سے جگاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امام خمینی ماہ رمضان اور محرم میں فرماتے ہیں کہ 10 بجے کے بعد لاؤڈ سپیکر بند کر دیا جائے تاکہ ساتھ والے گھروں میں ہمسایوں کو تکلیف نہ پہنچے، جبکہ ایران سراسر شیعہ ملک ہے۔ اب جب لاؤڈ سپیکر میں بلند آواز سے اذان ہو رہی ہے اور خود مؤذن سو رہا ہو تو اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن کیا کریں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جنہیں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ہیں۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ اور ایک اضافی بات تھی۔ ابو علی سینا نے موقع پا کر اپنے شاگرد سے کہا، دیکھو تم مجھے کہتے تھے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، میں ابھی تم سے کہتا ہوں کہ دوسروں کی نسبت تمہیں میرے علم کے بارے میں زیادہ پتہ ہے اور تمہارا مجھ پر زیادہ ایمان ہے، لیکن میں نے تم سے ایک گلاس پانی مانگا تو تم بہانے بنانے لگے اور کمرے میں سے ایک قدم باہر نہیں نکلے۔ لیکن یہ دیکھو مؤذن، پتہ نہیں اس کا گھر مسجد سے کتنی دور ہوگا، اس نے سردی میں آ کر وضو کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے تاکہ آذان کہنے سے امر خدا کو بجا لائے۔ یعنی نبی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں نفوذ کرے، اس طرح سے کہ لوگ سردی، گرمی اور ضرر و زیاں کو نہ دیکھیں۔ گویا انبیاء لوگوں کے دلوں میں یوں نفوذ کرتے ہیں کہ لوگ ان کے اصولوں پر سخت پابند ہو جاتے ہیں۔ تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال۔ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کے فقیہ اور تابعی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے۔ عبد الملک ابن مروان جو بنی امیہ کے سلاطین میں سے تھا، اس کو پتہ چلا کہ مدینہ کے ایک فقیہ کی ایک لڑکی ہے۔ اس نے آدمی بھیجا کہ جاؤ فقیہ کی بیٹی کا میرے بیٹے ولید کے لیے رشتہ مانگو۔ آدمی آیا، اجازت لی، فقیہ کے پاس آیا۔ فقیہ ہے، اس کا مال و متاع تو کچھ نہیں، سادہ قسم کی زندگی ہے۔ آدمی بات شروع کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عبد الملک پورے عالم اسلام کا مطلق العنان بادشاہ ہے اور 30 ریاستوں پر اس کی حکومت ہے، آپ اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا لڑکا ولید شہزادہ ہے اور فلاں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ آپ ترازو کے ایک پلڑے میں اپنی بیٹی کو بٹھائیں، دوسری طرف ہم سونا رکھیں گے اور صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اس کے علاوہ مدینے میں آپ کے جتنے مسائل ہیں ہم حل کر دیں گے، نیز آپ کی زندگی کو آرام و آسائش سے بھر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے وغیرہ، اسی طرح ہزار قسم کی باتیں جو دنیا والے کرتے ہیں، بس آپ اپنی بیٹی ولید کے لیے دے دیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد فقیہ، یہ شخص فقیہ بھی تھا اور تابعین میں سے بھی تھا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا ہو، لیکن تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو درک نہ کیا لیکن اصحاب رسول کو درک کیا ہو۔ اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب مجھ سے جواب سنو۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان الدنیا لا تعجل جناح بعوضہ، یہ دنیا مچھر کے پر برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا جس کی تم نے اس قدر تعریف کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو عبد الملک کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔ تم جو کچھ بھی مجھے دے دو، اگر میری بیٹی کے مقابلے میں مچھر کا پر مجھے دو گے تو یہ کیا چیز ہوگی؟ تم نے کہا کہ اس کا قصر ہے، اس کے گھر میں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو تم قصر سمجھتے ہو ہم اس کو قبر سمجھتے ہیں۔ اور جس طرح قبل اسلام لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، التکویر آیت نمبر 8 اور 9، تو کیا میں بھی اپنی لڑکی کو زندہ قبر میں ڈال دوں جس میں اخلاق نہ ہو، جس میں اسلام نہ ہو اور جس میں تقوی اور ایمان نہ ہو؟ ایسا شخص حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی عبد الملک نے بہت کوشش کی اور آدمی بھی بھجوائے، لیکن فقیہ نے اپنی لڑکی نہ دی اور انہیں واپس کر دیا۔ ایک دن یہی فقیہ بیٹھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ جواب ملا آپ کا شاگرد ہوں۔ فقیہ نے کہا یہ چند دن آپ کہاں تھے؟ شاگرد نے جواب دیا میری بیوی مریض تھی، میں نے بہت علاج کیا مگر کیا کروں، خدا کی قضا و قدر تھی، وہ مرحوم ہو گئی۔ اور اس کے بعد چند دن لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے،
اس لیے میں آپ کے درس میں شرف یاب نہ ہو سکا، درس سے شرف یاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد استاد نے کہا کہ پھر آپ نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ کہنے لگا استاد محترم آپ کو معلوم ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، میری ساری کمائی 2 درہم ہے، فقیر آدمی وہ بھی رنڈوے کو کون لڑکی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی لڑکی دوں گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ کہاں میں اور کہاں استاد، وہ بھی فقیر جیسی بزرگ شخصیت مجھ جیسے آدمی کو بیٹی دینے پر آمادہ ہیں۔ استاد نے پوچھا آپ کے پاس کتنی رقم ہے؟ شاگرد نے بتایا کہ میرے پاس تو ان 2 درہموں کے علاوہ کچھ نہیں۔ استاد نے کہا در حقیقت جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں، آپ کے پاس ایمان اور تقوی ہے، علم و کمال ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر استاد نے اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ عقد کر دیا۔ وہی بیٹی جس کو عبد الملک اپنے بیٹے ولید کے لیے درہم و دینار کے بدلے لینا چاہتا تھا، استاد نے اس کو اپنے ایک غریب شاگرد کے ساتھ بیاہ دیا۔ جب عقد ہو گیا تو شاگرد نے اجازت لی اور اپنے گھر چلا گیا۔ افطار کا کچھ انتظام کیا، نماز پڑھ کر روزہ افطار کرنے لگا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ استاد نے جواب دیا میں ہوں۔ یہ پریشان ہو گیا اور سوچا کہ شاید استاد پشیمان ہو گیا ہے کیونکہ میں غریب آدمی ہوں۔ بہرحال جلدی سے اٹھا باہر نکلا۔ استاد محترم اگر آپ حکم کرتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ کیوں رات کے وقت تشریف لائے؟ استاد نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ گھر میں تنہا ہیں، آپ کے لیے ایک رفیق حیات اور مونس کی ضرورت ہے، اور جب میں نے لڑکی آپ کو دے دی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ میں اسے اپنے گھر رکھوں؟ آپ کی بیوی کو لایا ہوں۔ یا اللہ بسم اللہ۔ یہ ایک فقیر کا حال ہے، اس کے دل پر یہ اثر کس نے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ کوئی اور چیز ہے؟ اتنا مال و زر، مقام و منزلت کو ٹھکرا دیا اور ایک غریب طالب علم کو جس کے پاس 2 درہم کے علاوہ کچھ نہ تھا اس کو اپنی بیٹی دے دی۔ یقیناً تعلیمات رسول کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے نتائج اور اثرات ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر ایسا اثر کرتی ہیں کہ دنیا کی سب چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اب آپ دیکھیے ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے پٹھانوں کے ہاں رائج ہوتا ہے، ایک طریقہ آپ کے ہاں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لڑکی کو حیوان سمجھ کر اس کے ساتھ حیوان کا سا سلوک کیا جاتا ہے۔ 60-70 ہزار روپے میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ لڑکی کا باپ یا بھائی تھوڑی سی رقم سے لڑکی کے لیے کچھ چیزیں خریدتے ہیں، باقی ساری رقم ان کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ اور آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس سے بھی بدتر۔ مثال کے طور پر جو باپ غریب ہے اور جہیز نہیں دے سکتا ہے، اس بیچاری کی لڑکی گھر ہی میں بیٹھی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی کم جہیز لاتی ہے تو سسرال والے اس بیچاری کو تانے دیتے ہیں۔ پھر اخبارات میں آتا ہے کہ نامعلوم وجہ سے کسی لڑکی نے خودکشی کر لی، جبکہ یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط۔ اسلام میں کیا طریقہ ہے؟ اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مرد اپنے مقدر کا خود مالک ہے، مرد کو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہیے، اسی طرح ایک عورت کو بھی اپنے مقدر کا خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے جو آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی باقرہ ہوتی ہے اور ایک غیر باقرہ۔ باقرہ وہ لڑکی ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ ہو، غیر باقرہ وہ ہوتی ہے جس کا پہلا شوہر مر چکا ہو یا پہلے شوہر نے شادی کے بعد اسے طلاق دے دی ہو۔ باقرہ لڑکی کے لیے خصوصاً حضرت امام خمینی کے فتویٰ کے مطابق باپ کی اجازت شرط ہے، یعنی لڑکی فقط اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی بلکہ باپ کو بھی راضی ہونا چاہیے۔ سبب واضح ہے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ اگر باپ کے بغیر ایسا کوئی فیصلہ کریں تو کچھ دن بعد اس کے ازدواج کا مقدس رشتہ ٹوٹ جائے۔ چونکہ باپ تجربہ کار ہے، اس نے زندگی میں کچھ نشیب و فراز دیکھے ہیں، لہذا جو فیصلہ کرے گا وہ سوچ سمجھ کر کرے گا۔ بس لڑکی کے باپ کی رضایت کو شرط قرار دینا بھی لڑکی کے حق میں ہے، لڑکی کے فائدے میں ہے، نہ کہ لڑکی کے ضرر میں۔ البتہ لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ فیصلہ وہ خود کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ راضی ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ شادی کرے تو اس میں باپ کی رضایت شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو مہر مقرر کیا جائے گا وہ لڑکی کا حق ہے، باپ کا حق نہیں۔ باپ کے لیے ایک پیسہ لینا بھی حرام ہے، اور شوہر بھی یہ شرط نہ لگائے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، مثلا صوفہ سیٹ، گاڑی وغیرہ وغیرہ، بلکہ جہیز سادہ اور اس کے باپ کی استطاعت کے مطابق۔ اور جو طریقہ ہمارے ہاں لڑکی کو ناجائز طریقوں پر فروخت کرنے کا ہے جائز نہیں، اور جس میں جہیز حد سے زیادہ مقرر کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اسلامی طریقے میں سادگی ہے، ایسے موقع پر بے دریغ خرچ کرنے کی بجائے قرآن فرماتا ہے جو لوگ تم میں سے غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کروا دو، اور جو تم میں سے صالح قسم کے غلام ہیں ان کی بھی جلدی شادی کرا دو۔ کس لیے؟ تاکہ خدا اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے۔ ہمارے ہاں جو بیچارہ شادی کرتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکا ہو تو 60-70 ہزار روپے دے تو زندگی بھر سود اس کے پیچھے رہتا ہے۔ اسی طرح فرض کریں ایک باپ بیٹی کے جہیز کے لیے ادھر ادھر سے قرض لیتا ہے تو بری طرح پریشانیوں میں گر جاتا ہے، جبکہ اسلام میں شادی کا فلسفہ یہ ہے
تاکہ خدا اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ بہرحال سب اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہم اسلامی اصولوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم میں یہ غلط رسوم و رواج ہیں، اس لیے ہم مشکلات میں مبتلا ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ دل و جان میں اثر کرتا ہے، اور فلسفیوں اور حکماء کا جو طریقہ ہے وہ انسان پر ظاہری اثر کرتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ موضوع اخلاق 2، مقام پشاور، مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ اخلاق کے موضوع پر قائد شہید کا تیسرا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ انشقاق آیت نمبر 6۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علم اخلاق کا موضوع انسان ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ انسان جو فعل اور جو کام ارادتاً انجام دیتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا برے، اور ان کا سرچشمہ اندھی تقلید نہ ہو بلکہ ان کا سرچشمہ انسان کے نفس میں ہو، تو اس کے لیے ایک طریقہ حکماء و فلاسفہ کا ہے اور ایک طریقہ انبیاء کا ہے۔ لیکن ہم حکماء اور فلاسفہ کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے بلکہ انبیاء کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ حکماء و فلاسفہ کا ہے، مثلا ارسطو، افلاطون، ابو سینا اور فارابی نے جو طریقہ بتایا ہے، وہ کامل اور اخلاق فاضلہ کا حامل نہیں ہے۔ اولا یہ کہ خود اخلاق فاضلہ کیا ہیں؟ آیا اخلاق فاضلہ وہی ہیں جو ان فلاسفہ نے ہمیں بتایا ہے؟ اسی طرح کیا ان اخلاق فاضلہ تک پہنچنے کا راستہ بھی وہی ہے جو حکماء و فلاسفہ نے ہمیں بتایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولا فلاسفہ اور حکماء جو کچھ ہمیں بتائیں، ممکن ہے وہ اخلاق فاضلہ ہو اور ممکن ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ نہ ہو۔ اسی طرح اس اخلاق تک پہنچنے کے لیے جو راستہ وہ بتاتے ہیں، ممکن ہے وہ راستہ درست ہو اور ممکن ہے کہ غلط ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ حکماء اور فلاسفہ جتنے بھی بڑے ہوں وہ معصوم تو نہیں ہیں، ہمیں ان کے کہنے پر اعتبار نہیں آتا، ہو سکتا ہے وہ اشتباہ کریں، بنا بری چونکہ فلاسفہ و حکماء اشتباہ اور غلطی سے معصوم نہیں ہے، وہ سب کے سب حالات پر ان کو احاطہ و مہارت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کی بات پر پورا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ چونکہ جب انسان یہ احتمال دے کہ جو شخص بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک اور ہو سکتا ہے غلط، جہاں یہ احتمال ہو وہاں انسان کو اس بیان کی جانے والی بات پر 100% یقین نہیں آئے گا۔ دوسری وجہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا راستہ دلیل اور برہان پر مبنی ہے، یعنی ان کے راستے پر وہی آدمی چل سکتا ہے جو دلیل و برہان کی بات سمجھتا ہو اور تعلیم یافتہ ہو۔ لیکن جو شخص زمیندار ہے اور سادہ اور مزدور ہے، ان پڑھ ہے، وہ تو دلیل و برہان کی بات سمجھ نہیں سکتا۔ بس حکماء اور فلاسفہ کا راستہ فقط پڑھے لکھے طبقے تک محدود ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کے راستے میں وقت لگتا ہے، ان کے راستے میں خرچے کی ضرورت ہے۔ مثلا افلاطون، ارسطو اور ابو سینا نے اخلاق کے اصول بتائے اور اخلاق کی کتابیں لکھی ہیں۔ اب اگر ایک شخص چاہتا ہو کہ اخلاق کے فاضلہ تک پہنچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب خریدے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے محلے میں اخلاق اور استاد تلاش کرے جو اسے اخلاق کی تعلیم دے۔ اب ایک آدمی جو صبح سے رات تک ایک کارخانے میں کام کرتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے یا دکانداری میں مصروف رہتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں؟ اگر وقت ہو بھی تو ہر آدمی کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک معلم اور استاد کا انتظام کرے۔ عمر کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمر محدود ہے اور ہمارے دن کے 24 گھنٹے مختلف مصروفیات میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ بس فلاسفہ اور حکماء کے طریقے پر ہم نے 3 اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض یہ کہ وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ جو باتیں وہ بتائیں وہ ٹھیک ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہوں۔ جب اس بات کا احتمال موجود ہو کہ یہ انسان جو مجھے راستہ بتانے والا ہے شاید مجھے غلط ایڈریس بتا رہا ہو، شاید غلط نشانی بتا رہا ہو، تو پھر انسان کو اس پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے معصوم ہونا ضروری، اسی طرح امام اور خلیفہ جو نبی کا قائم مقام ہے اور اس کی مسند پر بیٹھتا ہے، اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ کس لیے؟ مثلا فرض کریں کہ ہمیں کسی مسئلہ میں شک پڑ جائے تو ہم اس کی طرف رجوع کریں گے جو مسئلہ خلافت و امامت پر بیٹھتا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ احتمال ہو کہ یہ خلیفہ یا امام جو مجھے بتا رہا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک اور ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، تو پھر ہمیں یقین نہیں آ سکتا، یعنی ہم اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ واقعاً حکم خدا ہے اور لوح محفوظ میں بھی یہی لکھا ہے۔ پھر ہمیں ایک اور آدمی کی ضرورت ہے جو ہمیں شک کے عالم میں رہنمائی کرے، اس میں شکوک حالت سے ہمیں نکالے۔ یہاں پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ بھی اشتباہ اور غلطیوں سے پاک ہے یا نہیں، اور اگر وہ بھی معصوم نہ ہو تو پھر ہمیں یہ شک ہوگا کہ اس کی بات درست ہے یا نہیں۔ اگر معصوم نہیں تو پھر ہمیں ایک اور آدمی کی ضرورت پڑے گی جو بتائے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ اس طرح منطق اور فلسفے کی اصطلاح میں تسلسل پیش آئے گا یا اس سے دور لازم آئے گا جو کہ محال ہے۔ فلسفہ کی اصطلاح میں محال ناممکن کو کہتے ہیں۔ بس 2 صورتیں سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ذات
جو ہمیں احکام الہی بتائے وہ معصوم ہو، اس طرح ہمیں یقین ہوگا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ 100% حکم خدا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہو تو پھر ہم شک میں تردد میں مبتلا رہیں گے، حالانکہ عمل و اطاعت کے لیے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جس طرف وہ رجوع کر رہا ہے وہ حکم بتائے وہ واقعاً حکم الہی ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس کے قائم مقام امام اور معصوم کا خلیفہ کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ حکم خدا ہے، پھر ہم بلا جھجک اس پر عمل کر سکیں گے۔ فلسفی اور حکیم جتنے بھی بڑے ہوں وہ معصوم نہیں ہیں۔ بنابراین جس راستے کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ مجھے منزل تک پہنچائے گا یا نہیں، تو انسان اس کو اختیار نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان کو ایسا راستہ ملے جس کے بارے میں اسے یقین کامل ہو کہ یہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا، تو وہ اسے اختیار کرے گا۔ بس ہمارا پہلا اعتراض یہ کہ چونکہ حکماء اور فلاسفہ اشتباہ اور خطا سے معصوم نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کے راستے کو انتخاب نہیں کرنا۔ دوسرا اعتراض ہمارا یہ تھا کہ ان کا راستہ محدود اور فقط ان افراد کے لیے مخصوص ہے جو دلیل و برہان کو سمجھتے ہیں، اس لیے بول سینا یا افلاطون یا ارسطو جو بات آپ کو کہتے ہیں یا بتاتے ہیں وہ دلیل اور برہان کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو کھیتی باڑی کرتا ہے یا وہ سادہ سا مزدور جو کارخانے میں کام کرتا ہے، بندہ خدا دلیل و برہان اور ان کی دوسری اصطلاحات کو کہاں سمجھتا ہے؟ اور ان کے مقابلے میں کیسا راستہ ہے جو غیر محدود ہے اور اس کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہے، پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں اس میں داخل ہو سکتے ہیں، بس ہمیں دوسرے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے جو عمومیت رکھتا ہے۔ ہمارا ان پر تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ان کے راستے پر چلنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، یعنی اگر واقعا انسان چاہے کہ وہ اس مثالی اخلاق تک پہنچے جو بول سینا، ارسطو اور فارابی نے بیان کیا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے، تو اول یہ کہ کتابیں اتنی مشکل ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک شخص جو 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور پھر اسے معاشرتی مسائل اور گھریلو مسائل کا بھی سامنا ہے، تو اسے ان باتوں کے لیے کہاں وقت ملتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جس کی تنخواہ کم ہے، جس کے بچوں کو اس کے پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے، اسے اتنا پیسہ کہاں میسر ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے کسی کے استاد کو کچھ رقم دے سکے۔ بس ان فلاسفہ کے طریقے میں وقت کا مسئلہ بھی درکار ہے اور وسائل کا بھی، لہذا ایک ایسا طریقہ اور راستہ تلاش کرنا چاہیے جس میں وقت کی بھی بچت ہو اور ہمارا کوئی خرچہ بھی نہ ہوتا ہو، اسی راستے کو ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ ان دلائل کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حکماء اور فلاسفہ نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، شکر اللہ مساعیہم، خدا ان کی مساعی کو قبول فرمائے، ان کی ساری کوششیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم ان کے مقابلے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے راستے کو اپنائیں گے۔ یہاں پر ہم قرآن کی بات کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، انشقاق 6، انسان تمہیں خدا کی طرف لے جایا جائے گا، ایک دفعہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ اور ایک دفعہ اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو اسے اس کی طرف دھکیل اور کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ تمہیں اپنے خدا کی طرف جانا ہے تاکہ اس سے ملاقات کرو، یعنی اپنے رب سے ملاقات کرو۔ اس آیت مبارکہ اور اس طرح کی دیگر آیات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی غرض خلقت لقاء اللہ، خدا سے ملاقات ہے، یعنی تقرب اللہ کے مقام پر فائز ہونا ہے۔ اب یہاں پر عرض کروں کہ جب ہم نظام عالم پر نظر کرتے ہیں اور جن چیزوں کو خدا نے خلق کیا ہے ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خداوند متعال نے ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق اس کے مقصد کے حصول اور اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے سارے لوازمات مہیا کیے ہیں۔ آپ چونٹی کی مثال لے لیں، یہ چھوٹی سی مخلوق کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے ہدف اور کمال کے لیے ضروری تھیں وہ اسے مہیا کی۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے خطبے میں چونٹی کے متعلق اور اس کی تخلیق کی باریکیوں اور جو چیزیں خداوند متعال نے چونٹی کو عطا کی ہیں ان کے متعلق بحث کی ہے۔ اسی طرح شہد مطہری ایک جاندار کی مثال دیتے ہیں جو عام مکھی سے بڑا اور شہد کی مکھی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس مثال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا حکیم ہے اور یہ عالم خود بخود نہیں چل رہا بلکہ ایک ذات ہے جس کے ارادے کے تحت یہ سب کچھ اپنے کمال کی جانب روا دواں ہے۔ ان چیزوں پر جب انسان غور و خوض کرتا ہے اور دقت کرتا ہے تو انسان کو خدا کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔ شہد مطہری لکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا جاندار ہے اور جب وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ یہ جاندار اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ 1-2 دن میں مجھے مرنا ہے۔ اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کیڑے کو تلاش کرتا ہے، اس کو اپنے منہ سے ڈستا ہے، اس کے ڈسنے سے وہ کیڑا نیم مردہ ہو جاتا ہے، نہ مرتا اور نہ بالکل زندہ ہوتا ہے، یعنی نیم بیہوشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا جاندار اس کیڑے پر بیٹھ کر انڈا دیتا ہے اور انڈا دینے کے بعد خود مر جاتا ہے۔ اب خدا کی حکمت دیکھیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔
اب دیکھیں اس بچے نے ماں دیکھی ہے، نہ باپ، سکول دیکھا ہے، نہ استاد، لیکن کیا کرتا ہے، اس کیڑے کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب کیڑا ختم ہونے لگتا ہے تو اس بچے میں اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اڑتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور پھر جب اس کے مرنے کے دن نزدیک آتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ایک کیڑے کو تلاش کرتا ہے، اسے ڈستا ہے اور اس پر انڈا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ اس نے ماں کو دیکھا ہے، نہ باپ کو، نہ استاد کو دیکھا ہے، نہ مدرسے کو۔ کس نے اسے بتایا؟ یہاں پر کمیونسٹ جو خدا کے منکر ہیں لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس سے پوچھے تو ایک کہے گا کہ یہ اسے نیچر نے بتایا۔ آیا واقعاً وہ نیچر جو اور طبیعت جو خود بے شعور ہے اس نے اسے یہ باتیں بتائی ہیں؟ پھر یہ دیکھیں وہ جاندار، یعنی اگر ان سے پوچھیں یہ کیسے ہوا، کس نے اسے آ کر بتایا؟ آیا واقعاً وہ نیچر اور طبیعت جو خود بے شعور ہے اس نے اسے یہ باتیں بتائی ہیں؟ پھر یہ دیکھیں وہ جاندار اس کیڑے کو نہ اتنا تیز ڈنگ مارتا ہے کہ وہ کیڑا مر جائے، کیونکہ اگر وہ تیز ڈنگ مارے تو وہ مر کر سڑ جائے گا، اور اگر اس کا بدن گل سڑ کر خراب ہو جائے گا تو وہ بچے جو اس انڈے سے نکلنے ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے؟ اور نہ ہی وہ اتنا آہستہ ڈنگ مارتا ہے کہ وہ کیڑا ادھر ادھر چلتا رہے، اس لیے کہ اگر وہ کیڑا ادھر ادھر چلتا رہے گا تو وہ انڈا اس کے اوپر سے گر کر ضائع ہو جائے گا۔ انسان اس بات پر حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے حیوان کے لیے جو چیزیں درکار تھیں خداوند متعال نے اسے عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، طٰہٰ آیت نمبر 50، یعنی ہمارا رب وہ ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کے بعد وہ جو چیزیں اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے درکار تھیں ان کی طرف صحیح طریقے سے رہنمائی بھی کر دی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا حیوان، یہ مچھر، یہ چیونٹی جو کوئی قیمت نہیں رکھتے، مثلا آپ ان کو پکڑتے ہیں اور انگلیوں سے مسلتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس چھوٹے سے حیوان کے کمال کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ تو خداوند متعال نے عطا کی ہیں، لیکن یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سورہ حجر آیت نمبر 30، مسجود ملائکہ ہے، سب کے سب فرشتے اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور زمین میں خلیفۃ اللہ کی سند حاصل کرتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ یہ عجیب و غریب انسان، مثلا آپ اس انسان کو مادی لحاظ سے دیکھیں کہ اس مادی دنیا میں مادی وسائل کو بروئے کار لا کر اس نے اپنی عقل سے کام لے کر دوسرے سیاروں کی طرف سفر کیا، فضاؤں کو اس نے مسخر کیا، سمندروں کی تہہ تک پہنچ گیا، یعنی یہ انسان زبردست اور عدیم النظیر استعداد کا مالک ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ خدا سے با استعداد انسان کے لیے کمال تک پہنچنے کا کوئی انتظام نہ کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ہم واقعاً خدا کو حکیم سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ حکمت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا، تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے اور لقاء اللہ کے مقام تک فائز ہونے کے لیے خداوند متعال نے ضرور راستہ مہیا کیا ہے، اور انسان کے سامنے ایک راستہ رکھ دیا ہے۔ اگر اس قدر استعداد کا مالک انسان اس راستے پر چلے جو خدا نے اس کے سامنے رکھا ہے تو وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ راستہ وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، جو خدا کے نمائندے ہیں اور خدا کی طرف سے آئے ہیں، وہ ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک واضح بات ہے کہ مثلا ہم نے کربلا جانا چاہا، انشاءاللہ جلد از جلد خدا صدام کو نابود کرے۔ اب یہ راستہ جس پر پہلے ہم نہیں گئے، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں ضرور خود ایک مرتبہ جانا پڑے گا تاکہ ہم خود اس کو دیکھ لیں کہ کیا راستہ ہے، یا ان افراد سے پوچھیں جنہوں نے اس راستے کا پورا علم حاصل کیا، یا مثال کے طور پر پاکستان میں کیٹو کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے خود اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہوئے اس راستے کو طے کریں گے، یا دوسروں سے معلوم کریں گے۔ ہمارے لیے مشکل ہے کہ جو راستہ لقاء اللہ کا راستہ ہے اس کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک دفعہ اس پر جاتا ہے واپس نہیں آتا، بس خود اپنے طور پر اسے طے نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا طریقہ یہ کہ اس راستے کو افراد سے پوچھے جنہوں نے اس راستے کا علم حاصل کر رکھا ہے۔ وہ افراد جن کو اس راستے کا پورا پتہ ہے وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام اور خدا کے صالح بندے ہیں، جن کو خدا نے فقط اس مقصد کے لیے مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے تک پہنچا دیں کہ انسان اگر تجھے لقاء اللہ یعنی خدا کے تقرب تک پہنچنا ہے تو صرف اور صرف یہ راستہ ہے جو ہم تمہیں بتائیں گے، نہ کہ وہ راستہ جو دوسرے لوگ تمہیں بتائیں گے۔ اب وہ راستہ جس کی طرف انبیاء نے ہماری رہنمائی کی ہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اسے ہم سبیل اللہ یعنی خدا کا راستہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس راستے پر گامزن ہو گئے تو اس راستے کا انجام لقاء اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سورہ بقرہ آیت نمبر 156، ہم خدا کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اپنے اصلی مقصد کی طرف آتا ہوں جسے عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام جو راستہ بتاتے ہیں زیادہ تر ان کا کام ضمیر، وجدان اور فطرت کے ساتھ ہے۔ فطرت کا راستہ ایسا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے اور سب کے لیے اس کو طے کرنا آسان ہوتا ہے، البتہ جیسے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات جب ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے
جب ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو ماحول میں گرد و غبار ہوتا ہے، اور وہ گرد و غبار انسان کے ضمیر پر پڑ جائے تو انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے ضمیر کے بلب کی روشنی انسان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتی۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ضمیروں کو بیدار کرنا اور ضمیروں کے بلبوں پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو ہٹانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس واقعے پر دو اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کہ جب حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، تو انہوں نے جواب دیا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان میں سے جو بڑا ہے اس نے یہ کام انجام دیا ہے، تم ان چھوٹے چھوٹے بتوں سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ اس طرح سورہ صافات کی آیت نمبر 88 اور 89 میں آیا ہے کہ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف نظر کی اور فرمانے لگے کہ بے شک میں مریض ہوں۔ ان دو آیات پر اعتراض ہوتا ہے کہ مکتب تشیع انبیاء کو معصوم سمجھتا ہے، اس بات کو یہاں تفصیلی طور پر عرض نہیں کرتا، صرف حضرت ابراہیم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم بھی تو نبی تھے بلکہ اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے یہاں پر معاذ اللہ جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کو تم نے توڑا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں، جبکہ بتوں کو خود انہوں نے توڑا تھا۔ اس طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ میں مریض ہوں، جبکہ وہ مریض نہیں تھے، لہٰذا کیا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا؟ معاذ اللہ۔ اس اعتراضات کے متعلق مفسرین نے اپنی تفاسیر میں جواب دیا ہے، خصوصاً اس دور کے عظیم مفسر مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے المیزان میں یہ جواب دیا ہے۔ یہاں درس کی 61 ختم ہو گئی تھی، بعد کے مطالب تفسیر سے نقل کیے گئے ہیں۔ مذکورہ اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بل فعلہ کبیرہم، یہ خبر سنجیدہ نہ تھی، اور روزمرہ کی گفتگو خصوصاً بحث و مناظرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ مد مقابل جسے مسلم سمجھتا ہے اسے صیغہ امر یا استفہام یا خبر کی صورت میں پیش کیا جائے، اور یہ جھوٹ شمار نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں قرینہ موجود نہ ہو، جبکہ یہاں واضح قرینہ موجود ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے انما قال بل فعلہ کبیرہم ارادۃ الاصلاح والدلالہ انہم لا يفعلون ثم قال واللہ ما فعلوه وما كذب، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کی تاکہ ان کے افکار کی اصلاح کریں اور انہیں سمجھائیں کہ اس طرح کے کام بتوں کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم بخدا یہ کام بتوں نے انجام نہیں دیا تھا اور نہ ہی حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جملہ شرطیہ کی صورت میں کہی تھی، یعنی یوں کہا تھا کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ یہ کام اس بڑے بت نے انجام دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بات خلاف واقع اور جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ بت بول سکتے تھے اور نہ ہی انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا۔ اور آیت انی سقیم کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت مشرکین کی عادت تھی کہ وہ بتوں کے سامنے غذا وغیرہ رکھ کر خود جنگل میں چلے جاتے تھے اور واپسی پر بذا میں خود اس متبرک غذا کو کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب وہ باہر جانے لگے تو حضرت ابراہیم کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن آپ نے کہا کہ انی سقیم، یعنی میں مریض ہوں۔ اس جملے کے بارے میں 3 احتمالات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ واقعاً مریض تھے اور ویسے بھی بتوں کو توڑنے کی خاطر ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، یعنی اگر صحیح سالم بھی ہوتے تو ان شرک آلود رسوم میں شرکت نہ فرماتے، ابھی تو واقعاً مریض تھے لہذا فرما دیا انی سقیم۔ دوسرا احتمال یہ کہ آپ جسمانی طور پر تو مریض نہ تھے، لیکن مشرکین کی شرک کو دیکھ کر روحانی اذیت میں مبتلا تھے، اور اسے بھی ایک طرح کی بیماری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روحانی اذیت جسمانی تکلیف سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تیسرا احتمال یہ کہ آپ نے باہر نہ جانے کے لیے توریہ کرتے ہوئے یہ کہا اور مراد ہو کہ آئندہ مریض ہو جاؤں گا، لیکن یہ احتمال انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا، لہذا پہلے 2 احتمال قوی ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع اخلاق، درس 3 مقام پشاور اور مناسبت ماہ رمضان المبارک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔